بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 81واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 74 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 74 ہے، اول من یدعا الی الجنت یوم القیامت الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ اول من یدعا الی الجنت یوم القیامت الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ اول من یدعا، سب سے پہلے جو بلائے جائیں گے، الی الجنت، جنت کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے دن، الذین یحمدون، وہ ہوں گے جو تعریف کرتے ہیں، یعنی جو حمد بیان کرتے ہیں اللہ کی، فی السراء والضراء، خوشی اور غمی، یعنی ہر حال میں۔ اول من یدعا، سب سے پہلے جو بلائے جائیں گے، الی الجنت، جنت کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے دن، الذین یحمدون، وہ ہوں گے جو تعریف کرتے ہیں اللہ کی، فی السراء والضراء، خوشی اور غمی، یعنی ہر حال میں۔ اب یہاں پر اولو بمعنی پہلا، سبقت لے جانے والا، متقدم، نمبر 1، بڑا، اہم، آغاز، ابتدا۔ پھر جمع اس کی اوائلو اور اولون آتی ہے۔ یدعا، صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع مجہول، اسباب نصر ینصرو، جیسے دعا یدعو دعوا و دعوتا و دعاء، بمعنی منگانا، طلب کرنا۔ جنت، بمعنی درختوں سے بھرا ہوا باغ، پھر جمع اس کی جنان اور جنات آتی ہیں۔ ایک لفظ ہے الجنتو، بمعنی جنون، دیوانگی، آسیب کا اثر، اور ایک اور لفظ ہے الجنتو، بمعنی ڈال، ٹانکنے کی چیز، ذریعہ حفاظت۔ یحمدون، صیغہ جمع مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب سمع یسمعو، جیسے حمد یحمد حمدا، بمعنی تعریف کرنا، سراہنا۔ السراء، بمعنی خوشحالی، آسودگی، خوشی، مسرت و شادمانی۔ اسی طرح کوکلی زمین یا عمدہ زمین کو بھی السراء کہتے ہیں۔ پھر باب نصر ینصرو سے سر یسر سرورا و مسرتا، بمعنی خوش کرنا، اور اگر مصدر سرن ہو تو معنی ہے گلدستہ پیش کر کے استقبال کرنا یا مبارکباد دینا۔ اور اسی سے السرتو کہتے ہیں گلدستہ کو۔ الضراء، بمعنی سختی، مصیبت، فقر و فاقہ، تکلیف کی حالت، دائمی بیماری۔ باب نصر ینصرو سے ضر یضر ضرا و ضرارا، بمعنی تکلیف پہنچانا، نقصان دینا۔
آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ جو ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھے، خواہ ان پر خوشی کے حالات ہو یا غمی کے، تو بھائی وہ لوگ جو ہے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر خوشی اور غمی کی قید اسی وجہ سے لگائی کہ عموماً ان دونوں حالتوں میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، مگر ان سے مراد تمام ہی اوقات ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کی بھی عجیب شان ہے کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب خوشی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور ان دونوں حالتوں میں اس کو اجر ملتا ہے۔ عموماً انسان غمی میں اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتا ہے، اور غم میں بسا اوقات اس کے منہ سے غیر پسندیدہ الفاظ نکل جاتے ہیں جن کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ بس غم کی حالت میں انسان کو اپنے اوپر زیادہ قابو پانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن مسعود بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس پر کوئی مصیبت نازل ہو اور وہ اس میں کپڑے پاڑے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے نیزے سے اللہ کا مقابلہ کرنے والا ہو۔ نیز امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت نازل ہو تو مخلوق میں کسی سے شکایت نہ کیا کرو، میں بھی تیرے عیوب و خطا جو میرے پاس آتے ہیں فرشتوں سے شکایت نہیں کرتا ہوں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اول من یدعا، اول مرفوع بضم لفظن ہو کے مضاف، من موصولہ، یدعا فعل مضارع مجہول، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کے لیے نائب الفاعل، الی الجنت، الی جارہ، الجنت مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یدعا فعل کے ساتھ۔ یوم القیامتی، یوم ظرف مضاف اور القیامت مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا یدعا فعل کے لیے، پھر فعل اپنے نائب الفاعل متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا من موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا اول مضاف کے لیے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور آگے الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء اس کے لیے خبر ہے۔ الذین اس میں موصول، یحمدون پہلے مضارع اور اس میں واو ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلا ہو کے اس کا فاعل، لفظ اللہ مفعول بہ، فی جارہ، السراء معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، الضراء معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یحمدون فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا ماقبل الذین اس میں موصول کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ خبر ہوئی ماقبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔